حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اتفاق ایسا کہ حضرت حمزہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، ان کی بیٹی وہیں رہ گئی. جب فتح مکہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے تو حضرت حمزہ کی بیٹی دوڑی اللہ کے نبی کے پیچھے، یا امی یا امی، میرے چچا میرے چچا. اللہ کے حبیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آؤ بیٹی. بیٹی کا معنی چھوٹی نہیں، بڑی عمر تھی. فرمایا بیٹی، اور حضرت فاطمہ کو دے دیا کہ ابھی تم اپنے ساتھ رکھو اس کو. اب بحث یہ ہو گئی، علی کہتے ہیں کہ میں لے لوں اس بیٹی کو اس لیے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے لے پالک بیٹے تھے، متبنہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو یہ میری بہن ہو گئی، میرا حق بنتا ہے میں لے لوں. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ میں لوں، اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے تو دو رشتے ہیں تو میرا حق بنتا ہے. اب اللہ کے حبیب سب کی دل جوئی کر رہے ہیں، ناراض کسی کو نہیں کیا. جعفر سے فرمایا لے جاؤ تم، اور یہ فرمایا ماں خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے تو تمہاری چچا کی بیٹی تو ہے ہی لیکن تمہاری بیوی اس کی خالہ تو خالہ ماں کے درجے میں. اور علی سے فرمایا کہ تم کیوں گھبراتے ہو، انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. اور زید سے فرمایا تم میرے دینی بھائی ہو اور تم میرے دینی بیٹے ہو، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کیسے راضی کر دیا. اس طرح پر بات ارشاد فرمائی، سب کا دل راضی ہو گیا اور کسی کے دل میں کسی کے بات میں کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی. یہی حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. امت کو بھی یہ تعلیم دی، تم گفتگو ایسے کرو کہ کسی کے درمیان توڑ پیدا نہ ہو، امت میں جوڑ پیدا ہو، توڑ پیدا نہ ہو. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو جھوٹ بھی بولو. حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کو فرشتے محسوس کر کے بہت دور چلے جاتے ہیں. لیکن صلح کے لیے اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی. آخر کوئی بات تو تھی امت کو جوڑنے کی.